بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں یاسین انصاری ریاست نیوز چینل سے۔ میں آج آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ ملک میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے اس کا ڈراپ سین کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہوئے، لیکن عوام اور امیدواروں میں کسی بھی پارٹی میں کوئی جوش و جذبہ سب واضح طور پہ سامنے نظر نہیں آیا۔ تو البتہ کچھ ٹریلر ضرور نظر آئے ہیں جس میں مسلم لیگ کی رہنماؤں کی عوام کے ہاتھوں عزت افزائی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، جو امیدواران ہیں، وہ تو پولیس کے ہاتھوں اس وقت بھی خوف زدہ ہیں، اور ان کے پیچھے پولیس ہے اور وہ پولیس کے آگے ہیں۔ ان کے کاغذات کبھی مسترد ہو رہے ہیں، کبھی ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ چھینا چھپٹی اور ان کے کاغذات مسترد ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ آنکھ مچولی کا کھیل پتہ نہیں کب تک، کتنے دن تک مزید جاری رہے گا۔ البتہ مسلم لیگ نون کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے الیکشن لڑنے کا اور عوام میں جانے کا، لیکن وہ عوام سے اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ عوام کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج تک تو جس طرح سے جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے، آج تک تو بہت زیادہ بینرز دیواروں پہ اور لوگوں کے جلسے جلوس ڈھول ڈھمکے ہونا شروع ہو چکے ہوتے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف چیئرمین سینیٹ کی طرف سے ایک اجلاس منعقد کرا کر جس میں ایک لنگڑی لولی قرارداد پاس کرائی گئی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 14 اراکین نے اس قرارداد کو منظور کیا ہے، جس میں الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ قرارداد چیئرمین سینٹ کے جو اجلاس ہو رہا تھا اس کا میں سن رہا تھا کہ ایک سینیٹر کا کہنا یہ بھی تھا کہ بہت شدید سردی ہے جناب، ہمارے حلقہ سے تمام لوگ یہاں سے دوسرے علاقوں میں جا چکے ہیں، وہ سردی کے ڈر سے وہ ابھی واپس بھی نہیں ہوں گے تو ہم ووٹ کہاں سے لیں گے۔ اس طرح سے تعویلیں پیش کر کے یہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی سازش اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یہ 2 روز قبل جو ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کرونا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں الیکشن نہیں کروا سکتا، میں اپنے الیکشن پہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب چند روز کے بعد ایک اور بڑا استعفیٰ سامنے آنے والا ہے۔ یہ بھی خبر آ سکتی ہے کہ چیئرمین الیکشن کمیشن بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ ان کی صحت بھی اجازت نہیں دے رہی، تو اس کے بعد اعلان ہی ہونا ہے کہ اب الیکشن کے حالات سازگار نہیں ہیں، اس لیے الیکشن ملتوی کرا دیا جائے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شیر ہمیشہ وہی ہوتا ہے، قید کے اندر ہو، جیل کے اندر ہو یا جیل سے باہر، خوف اس کا ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ اب عمران خان کو بند بھی کر دیا، اس کو سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں، 200 سے زیادہ اس کے خلاف مقدمات بھی درج کر دیے گئے، لیکن آج بھی جو دوسرے مخالفین ہیں جو آج بھی وہ خوف زدہ ہیں۔ وہ خوف زدہ کس سے؟ عمران خان سے خوف زدہ نہیں ہیں، وہ عوام سے خوف زدہ ہیں، وہ نوجوانوں سے خوف زدہ ہیں، وہ بچوں سے خوف زدہ ہیں، بزرگوں اور بوڑھوں سے خوف زدہ ہیں، کہ عمران خان نے جو عوام کے اندر ایک شعور ڈیولپ کر دیا ہے، وہ شعور اب ان کے ذہنوں سے نکالنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں رہی۔ اب ساری پارٹیاں بھی اکٹھی ہو جائیں، جس طرح کہ پی ڈی ایم پہلے اکٹھی تھی، اب تمام لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو عمران خان کو کسی صورت بھی نہیں ہرایا جا سکتا، نہ اخلاقی طور پہ اور نہ ووٹوں کے ذریعے۔ اب تو یہ ناممکن ہو چکا ہے۔ عمران خان کا جو مرال ہے، عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے، وہ 70 سے 80% ہو چکی ہے۔ تمام ایجنسیوں نے اس کے سروے مکمل کر لیے ہیں، اس لیے تو کبھی کسی پہ پابندی، کبھی کسی پہ پابندی۔ ابھی چند روز پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نئی پابندی بھی لگا دی گئی تھی کہ الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان اگر کسی بھی امیدوار کے حلقے میں جا کے سروے کریں گے تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب یہ الیکشن کا یہ بھی ایک اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو قانون و ضوابط ہیں کہ یہ آپ کوئی سروے بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی پتہ چل گیا کہ عمران خان کی پاپولرٹی بہت زیادہ ہے۔ اب اس کو ہرانا، اس امیدواروں کے کاغذات چھیننا، پولیس بگانا، ان کو پکڑوانا، مروانا، تشدد کرنا، جیلوں میں بند کرنا، اس کے لیے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ امیدواروں کو تو بند کر دیں گے لیکن عوام کون روکے گا؟ اب ان کو دھاندلی بھی نظر نہیں آ رہی کہ ہم دھاندلی تو 15 سے 20% ہو سکتی ہے، 80% دھاندلی کہاں سے کریں گے، کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اب اندر کی جو خبریں جو آ رہی ہیں، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ الیکشن کو مزید آگے لے جانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ چند روز بعد 10 سے 15 دن کے اندر
رسمی طور پہ ایک اعلان باقی ہے، اس کے بعد اعلان کا یہی کر دیا جائے گا کہ ملک میں حالات سازگار نہیں ہیں، امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا عملہ تمام بیمار ہو چکا ہے، سردی بڑھ گئی ہے، ووٹر یہاں سے جا چکے ہیں، تو اب الیکشن کو مزید آگے لے جایا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں بھی وہ ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترے، ان کو بھی ہٹا کے ان کی جگہ پہ بھی تبدیلیاں کرنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ تو حالات ہیں، اور الیکشن کی حوالے سے یہی خبریں ہیں کہ چند روز بعد یا تو پھر الیکشن 8 فروری کو تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو یہی کہہ رہے ہیں عوام میں، بلکہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار یا کارکن باہر نکلیں تو پولیس پکڑ لیتی ہے، نون لیگ کے امیدوار اور کارکن باہر نکلے تو عوام پکڑ لیتی ہے۔ اب عوام کا اتنا خوف ہو چکا ہے کہ وہ عوام کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتے، وہ ووٹ کیسے مانگیں گے؟ تو باقی جماعتیں جو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، اور دوسری جماعتیں جو بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں سلو، لیکن مسلم لیگ نون تو کہیں بھی نظر نہیں آئی، اور ابھی نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہی ہونے کے زیادہ چانسز